آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر جس کا تعلق ہے ہمارے دماغ، ہمارے یقین اور ہمارے غیر معمولی تجربات سے۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے جس نے کہا ہو کہ اس نے کوئی روح دیکھی ہے؟ یا کوئی ایسا شخص جو یقین رکھتا ہو کہ اس کے پاس مستقبل میں نظر آنے والی خوابوں کی طاقت ہے؟ یا پھر ایسا واقعہ جسے ہم قسمت کا ایک عجیب اتفاق یا آسمانی نشانی کہہ دیں؟ عام طور پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو فوراً کہتے ہیں ارے یہ تو ضرور کوئی مافوق الفطرت معاملہ ہے، اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں نہیں یہ سب وہم ہے۔ لیکن آج ہم ایک تیسرا راستہ اپنائیں گے، سائنس کا راستہ، غیر معمولی نفسیات۔ یہ کوئی گھوسٹ ہنٹنگ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کے یقین کو ٹھیک یا غلط ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ غیر معمولی نفسیات دراصل نفسیات کی وہ شاخ ہے جو انہی غیر معمولی یقینوں اور تجربات کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے۔ یہ پوچھتی ہے کہ کیوں لوگ ایسی چیزیں محسوس کرتے، دیکھتے یا یقین کرتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ان تجربات کی توجیہ زیادہ تر فطری نفسیاتی عوامل سے ہو سکتی ہے۔ کنفرمیشن بائس، ہمارا دماغ ان معلومات کو ترجیح دیتا ہے جو ہمارے پہلے سے موجود یقین سے میل کھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ سیاہ بلی راستہ کاٹ جائے تو برائی ہوتی ہے، تو ہر بار جب بلی کے کاٹنے کے بعد کوئی برا واقعہ پیش آئے گا آپ اسے یاد رکھیں گے، اور جب کوئی برا واقعہ نہ ہو تو اسے نظر انداز کر دیں گے۔ یوں آپ کا یقین اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ اتفاق کے امکان کو سمجھنے میں دشواری۔ ہماری روزمرہ زندگی میں حیرت انگیز اتفاقات یعنی کوئنسیڈنسز ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری سوچ اس طرح بنی ہے کہ وہ ان اتفاقات میں کوئی معنی ڈھونڈتی ہے، چاہے وہاں کوئی معنی موجود نہ ہو۔ آپ کسی کا خیال کر رہے ہیں اور اچانک وہ فون کر دیتا ہے۔ دماغ فوراً کہتا ہے واہ میرے پاس ٹیلی پیتھی ہے، حالانکہ امکان کے حساب سے یہ ایک عام سی بات ہے۔ خواب اور توہم، ہماری حسیات کامل نہیں ہیں۔ تھکاوٹ، تناؤ، ادویات یا انتہائی جذباتی کیفیت میں ہمارا دماغ غیر موجود چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ رات کے ایک پرسکون گھر میں درخت کی ٹہنی کھڑکھڑانا کوئی قدم کی آواز لگ سکتا ہے۔ تنہائی یا ڈپریشن میں لوگ ایسی آوازیں سن سکتے ہیں یا چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو حقیقی نہیں ہوتی۔ یادداشت کا دھوکہ، فالس میموریز۔ ہماری یادداشت ایک ویڈیو ٹیپ نہیں ہے جو ہر واقعے کو اصلی شکل میں ریکارڈ کر لے۔ یہ ایک متحرک عمل ہے۔ بار بار کسی واقعے کے بارے میں سوچنا، اس پر بات کرنا یا دوسروں کے تاثرات اس یادداشت کو بدل سکتے ہیں۔ کئی بار لوگ ایسے واقعات کے بارے میں پختہ یقین رکھتے ہیں جو کبھی پیش ہی نہیں آئے، خاص طور پر بچپن کے یادوں کے معاملے میں۔ کنٹرول کا احساس، ہم ایک غیر یقینی اور بڑی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم توہمات، مثلا کسی خاص قلم سے امتحان دینا، کسی خاص دن کا اثر کو اپناتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی پر ہمارا کنٹرول ہے، حالانکہ بہت سے معاملات ہمارے قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پراسرار تجربات محض دماغ کا دھوکہ ہے؟ جواب: ضروری نہیں۔ غیر معمولی نفسیات کا مقصد کسی کے ذاتی تجربے کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تمام ممکنہ نفسیاتی اور فطری وضاحتوں کو پرکھا جائے، کیونکہ سائنس کا اصول ہے اگر کسی واقعے کی وضاحت آسان، فطری عوامل سے ہو سکتی ہے تو پھر پیچیدہ عوامل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ علم ہمیں تنقیدی سوچ سکھاتا ہے۔ جب ہم کسی غیر معمولی دعوے کے بارے میں سنیں تو ہم خود سے پوچھ سکیں، کیا یہ محض ایک حیرت انگیز اتفاق تو نہیں؟ کیا میرا اپنا تعصب، بائس مجھے کچھ اور دکھا رہا ہے؟ کیا میں مناسب ثبوت کی تلاش میں ہوں یا صرف اپنے یقین کی تصدیق کر رہا ہوں؟ تو دوستو، غیر معمولی نفسیات دراصل انسانی دماغ کی حیرت انگیز پیچیدگیوں کا مطالعہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح دنیا کو سمجھنے، اس میں معنی ڈھونڈنے اور بعض اوقات ہمیں دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ علم ہمیں زیادہ متوازن، زیادہ سائنسی انداز میں سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا تجربہ کیا جسے آپ غیر معمولی کہہ سکتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی علمی ویڈیوز سے آپ کا رابطہ برقرار رہے۔